بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نظریہ کائنات کا تیسرا بنیادی نظریہ اور اعتقاد نبوت ہے، اور نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کی نبوت و رسالت اور جن کا لایا ہوا دین قیامت تک کے لیے ہے، اور نہ ان کے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ ان کے لائے ہوئے دین کے بعد کوئی دین آئے گا، اور نہ ہی کوئی مسلمان کسی نئے نبی کے انتظار میں ہے، اور اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے، کہ جس کا مطلب یہ کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ اختتام کو پہنچ چکا ہے، اب مزید کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، نہ ہی کسی نئے دین کی، نئے شریعت کی، نئے قانون زندگی کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں بعض سوالات یا اعتراضات کیے جاتے ہیں ختم نبوت پر۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ختم نبوت ایک درست عقیدہ نہیں ہے، یہ معقول نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز تغییر اور تبدیلی کا شکار ہے، یعنی دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ بدلتی رہتی ہے، دنیا ہمیشہ حرکت کی حالت میں ہے۔ انسانوں کا طرز زندگی بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی تبدیلی کا شکار ہے۔ جس طرح کا رہن سہن آج کا انسان رکھتا ہے، گزشتہ 100 سالوں میں یا اس سے چند صدیوں پہلے اگر جائیں تو رہن سہن کے طریقے یا بعض رسم و رواج مختلف ہوا کرتے تھے۔ آج ہماری زندگی میں آرام و آسائش کی نئی ایجادات موجود ہیں جو گزشتہ زمانوں میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ انسانی طرز زندگی بھی تبدیلی کا، تغییر کا شکار ہے، اور یہ پوری دنیا بھی تبدیلی اور تغییر کا شکار ہے۔ تو جب ہم ایک بدلتی ہوئی دنیا میں رہتے ہیں اور ایک بدلتے ہوئے ذہن کے ساتھ روبرو ہیں، تو اسلام جیسا دین جس کے قوانین اٹل، مستقل اور تبدیلی ناپذیر ہیں، وہ کیسے ان تبدیلی پذیر انسانوں کو رہنمائی دے سکتا ہے؟ خلاصہ یہ کہ انسان اور یہ دنیا تبدیلی کا شکار ہیں، لیکن اسلام نہیں بدلتا۔ اسلام فکس ہے، اٹل ہے اور مستقل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مستقل اور ثابت چیز کسی متغیر چیز پر پورا نہیں اتر سکتی۔ یہ ثابت ہے، فکس ہے، حرکت ناپذیر ہے، اور اس طرف سے انسان اور یہ دنیا حرکت پذیر ہیں۔ تو حرکت ناپذیر چیز حرکت پذیر چیز پر پورا نہیں اتر سکتی، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں نئے دین کی ضرورت ہے۔ ہمیں نئے زمانوں کے ساتھ، جب بدلتی دنیا کے ساتھ، بدلتے تقاضوں کے ساتھ ساتھ ہمیں نئے قوانین، نئی شریعت، نئے قانون زندگی کی بھی ضرورت ہے۔ لہٰذا 1400 سال پہلے آیا ہوا دین اب کی ضرورتوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہمیں نئے دین، نئے نبی اور نئی شریعت کی ضرورت ہے۔ یہ ایک اعتراض ہے، اور ابتدائی نظر میں اگر دیکھا جائے تو کسی حد تک اس میں معقول باتیں بھی شامل ہیں، لیکن اس اعتراض میں بعض نکات سے غفلت کی گئی ہے، اور انہی غفلت کا شکار نکات میں اس سوال اور اس اعتراض کا جواب موجود ہے۔ یہاں تک اعتراض کرنے والے نے تو بات درست کی کہ بہرحال درست دنیا تغییر اور تبدیلی کا شکار ہے، اور انسانی رہن سہن اور رسم و رواج میں بھی کسی حد تک تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور ان تبدیلیوں کے ساتھ
تقاضاہائے زندگی بھی بدلتے رہتے ہیں، یہاں تک یہ بات درست ہے، اور لیکن اس بات سے غفلت کی گئی کہ ایسا نہیں کہ انسانی زندگی میں 1 to all 100% تمام کی تمام چیزیں تبدیلی کا شکار ہوں، ایسا نہیں ہے۔ فطرت اٹل اور مستقل ہے، انسانی فطرت اور اس دنیا اور کائنات کی فطرت مستقل ہے، فطرت نہیں بدلتی، مظاہر فطرت بدلتے ہیں۔ دیکھیں درست اس کائنات میں نئے ستارے بنتے ہیں، پرانے ستارے ختم ہو جاتے ہیں، سیارے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن کشش ثقل کا جو قانون ہے وہ قانون اٹل طور پر برقرار ہے، اور وہ سائنسی قوانین، مادی قوانین اسی طرح حاکم ہیں۔ قوانین نہیں بدلتے ہیں، قوانین کے مظاہر بدلتے ہیں۔ کیمیائی تعاملات کی بات کر لیں، درست ہے مختلف کیمیکل دنیا میں بنتے رہتے ہیں، مختلف کیمیکلز ختم ہوتے رہتے ہیں، مختلف گیسیں بنتی رہتی ہیں، مختلف گیسیں ختم بھی ہوتی رہتے ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن ان کیمیائی چیزوں کا فارمولہ نہیں بدلتا، فارمولہ وہی رہتا ہے، قانون نہیں بدلتا، قانون کے مظہر بدلتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح مختلف چیزوں، انسانی زندگی میں بھی انسان ہمیشہ سے بعض صفات اسے پسند تھی اور اب بھی ہیں، سچائی ہمیشہ سے انسان کو محبوب رہی ہے، عدل و انصاف ہمیشہ سے انسان اس کا تقاضا کرتا رہا ہے، اور اسی طرح اچھی عادتیں، اچھے اخلاق، ان کا انسان ہمیشہ سے طلبگار رہا ہے، آج بھی طلبگار ہے۔ ظلم و نفرت، جھوٹ، ناانصافی، قتل و غارت، لاقانونیت، ان سے انسان ہمیشہ بیزار اور متنفر رہا ہے، آج بھی بیزار ہے، بس ان میں تبدیلی نہیں آئی۔ جی ہاں، ان کی عملی شکلوں میں تبدیلی آئی ہے، ان کے مظاہر میں ممکن ہے تبدیلی آئی ہو، لیکن قانون میں تبدیلی نہیں آئی۔ انسان ہمیشہ سے یہ چاہتا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانپے، ننگے بدن کے ساتھ معاشرے میں نہ آئے، ہمیشہ اس کی، لیکن کبھی وہ کسی کپڑوں سے اپنے آپ کو چھپاتا تھا، اب کپڑوں کی نوعیت، کیفیت، شکل تبدیل ہو گئی ہے، تقاضا نہیں بدلا ہے، اس تقاضا کی عملی شکل بدل چکی ہے۔ بس ان باتوں کا نتیجہ یہ کہ ہر چیز تبدیلی کا شکار نہیں ہے، قوانین فطرت تبدیل نہیں ہوتے ہیں، انسان کے بنیادی تقاضے تبدیل نہیں ہوتے ہیں، ان تقاضوں کی عملی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، بس فطرت نہیں بدلتی، نہ کائنات کی فطرت بدلتی ہے نہ انسان کی۔ اور اسی لحاظ سے اسلام چونکہ قانون فطرت ہے، اس لیے اسلام کے بھی کئی قوانین بدلتے نہیں قانون، چونکہ اسلامی قوانین انسانی اور کائنات کی فطرت کے مطابق ہیں۔ بس دوسرا نقطہ اس میں یہ کہ اسلام کو اس اعتراض کرنے والے نے یہ فرض کیا کہ اسلام کی تمام چیزیں فکس شدہ ہیں، اس نے یہ خیال کیا کہ جس طرح نماز نہیں بدلتی، 1400 سال پہلے بھی جس طرح نماز پڑھی جاتی تھی، آج بھی بالکل ویسے ہی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو اسلام نے بالکل A to Z فکس کر دیا ہے کہ کیسے شروع کرنا ہے اور کس طرح اس کو ختم کرنا ہے۔ اعتراض کرنے والے نے خیال کیا ہے کہ اسلام میں تمام چیزیں اسی طرح فکس شدہ ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں، اسلام نے قوانین پیش کیے ہیں، اسلام نے ان قوانین کی عملی شکلیں فکس نہیں کیے۔ اسلام نے کہا کہ آپ جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے کپڑے ان قانونوں کے تحت ہوں، آپ کے رہن سہن ان قوانین کے تحت ہو، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کی عملی زندگی، آپ کے اخلاقیات اور مختلف چیزیں ان قوانین کی روح سے ہوں۔ عملی شکلیں آپ اپنے تقاضائی زندگی، جغرافیائی تقاضوں کے مطابق، قومی مزاج کے مطابق بدل سکتے ہیں، لیکن قوانین وہی رہیں گے۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کے لیے، دیکھیں بلڈنگ بنانے کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، یہ بلڈنگیں، عمارتیں جو تعمیر ہوتے ہیں، پل جو بنتے ہیں، ان کے قوانین ہیں جو
آرکیٹیکچرز میں اور انجینئرنگ میں پڑھائے جاتے ہیں، وہاں پر بحث ہوتی ہے۔ قوانین فکس ہیں کہ بلڈنگ کیسے بننی ہے، اس کے کون سے زاویے ہوں گے، کس طرح سے ہوں گے، یہ فکس ہیں، لیکن اس کی عملی شکل فکس نہیں ہے۔ انجینئرنگ میں کسی بلڈنگ کی عملی شکل فکس نہیں ہے، بلڈنگوں کی شکلیں بدل سکتی ہیں۔ اب دنیا میں ہزاروں قسم کی بلڈنگیں، مکانات موجود ہیں، ہر ایک کا اپنا الگ سے ڈیزائن ہے، کوئی 1 منزلہ، کوئی 10 منزلہ، کوئی 100 منزلہ، اس لیے کہ یہ اس کی عملی شکلیں ان قوانین کی روح سے تبدیل ہو سکتی ہیں۔ البتہ قوانین وہی رہیں گے، اگر ان قوانین کی خلاف ورزی کی جائے تو بلڈنگ گر جائے گی۔ بس قوانین گرچہ طے شدہ ہیں، فکس ہیں، لیکن ان کی عملی شکلیں فکس نہیں، وہ انسانی مزاج کے مطابق بدل سکتی ہیں۔ اسلام بھی اسی طرح ہے۔ اسلام میں بعض عبادات کی عملی شکل بالکل فکس ہو گئی ہے، یہ درست بات ہے۔ اسلامی عقیدے فکس ہیں، ان میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ بعض عبادتیں جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ ہیں، یہ بھی بالکل فکس ہیں، لیکن بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو قانون کی حد تک بالکل فکس ہیں، اٹل ہیں، مستقل ہیں، لیکن ان قوانین کی عملی شکلیں اسلام نے فکس نہیں کی ہیں، بلکہ ان کو جغرافیائی حالات اور قومی مزاج وغیرہ کے تحت ان میں فلیکسیبلٹی رکھی ہے، ان میں لچک ہے۔ اور یہی اسلام کا وہ حسین چہرہ ہے جس کے مطابق اسلام ہر زمانے کی ضرورتوں کے اوپر پورا اترتا ہے، ہر زمانے کی ہر جغرافیائی حالات کی ضرورتوں کو بالکل پورا کرتا ہے، چونکہ یہ قانون ہے۔ اور تیسری بات اس میں یہ کہ اسلام نے فقط قرآن اور اس قانون کو نہیں رکھا، بلکہ قرآن اور شریعت کے ساتھ ساتھ اس نے رسول خدا کے جانشین بھی رکھے ہیں، اہل بیت بھی رکھے ہیں۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر سے جا رہا ہوں، میں آخری نبی ہوں، میں تمہارے اندر سے جا رہا ہوں، لیکن اپنے بعد تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 اہم چیزیں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری میری اہل بیت۔ اگر تم ان دونوں سے متوثق رہے، ان دونوں سے تمہارا تعلق رہا، ان دونوں سے تم نے رہنمائی حاصل کی، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کیونکہ اہل بیت ہر زمانے میں موجود رہیں گے اور وہ قرآن کی تفسیر کریں گے، وہ عملی طور پر تمہارے لیے آئیڈیل بنیں گے اور تمہاری رہنمائی کرتے رہیں گے۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اپنی ان خوبیوں کے ساتھ بالکل ہر زمانے کی متغیر ضرورتوں پر پورا اتر سکتا ہے، اور اسی لیے 1400 سال سے اسلام نے نہایت کامیابی کے ساتھ اور بہترین شکل میں مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔